سندھ اسمبلی میں نیپا چورنگی کے قریب مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونے والے 3 سالہ ابراہیم کا واقعہ حاوی رہا۔ سینئر وزیر شجر ناممہ نے یقین دلایا کہ ذمہ داروں کا تعین کر کے سخت سزا دی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر ایم کیو ایم ارکان نے واک آؤٹ کر دیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ اسمبلی میں بھی معصوم بچے کی ناگہانی موت کی گونج، ارکان اسمبلی کا ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت سندھ اسمبلی اجلاس میں 3 سالہ ابراہیم کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ پوائنٹ آف آرڈر پر ایم کیو ایم کے افتخار عالم، طہا احمد، جماعت اسلامی کے محمد فاروق، آزاد رکن ریحان بنڈکڑا نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ حکومت جاں بحق بچے کے والدین کے ساتھ ہے، واقعے کے ذمہ داروں کا تعین کریں گے اور انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ یہ میں اس ہاؤس میں بتا رہا ہوں، اس کا تعین ضرور ہوگا۔ جو بھی اس میں کسی محکمے کا کوئی افسر اگر ملوث ہوگا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی، تاکہ آئندہ جو ہے اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو سکے۔ ان کے فیملی کے ساتھ ہم برابر میں ان کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر آنکھ آج اشک بار ہے اور نہایت افسوسناک واقعہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے بات کرنا چاہی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ایجنڈے کو مکمل کرنے کے بعد اجازت دی جائے گی۔ علی خورشیدی کی قیادت میں ایم کیو ایم ارکان نے سندھ اسمبلی کی کارروائی کا واک آؤٹ کر دیا۔ تو پھر میں آپ کو کال اٹینشن کے بعد ٹائم دے دوں گا، میں دے دوں گا، میری کمٹمنٹ آپ سے میں دے دوں گا۔ صابر صاحب، آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کو آپ کو نہیں مجھے پتہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سفارش نہ کریں، میں دوں گا آپ کو کال اٹینشن۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ تشریف رکھیے بھائی، آپ تشریف رکھیے۔ مختلف توجہ دلاؤ نوٹسز کا پارلیمانی سیکرٹری بلدیات قاسم سراج سومنو نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ لیاری میں 2 پارکس کے منصوبے بہت جلد مکمل ہونے والے ہیں۔ اس پارک میں بھی سر جو لیاری امپرومنٹ پروجیکٹ ہے اس کا بھی حصہ ہے، تو یہ انشاءاللہ اس دونوں کے حساب سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بائی اینڈ آف دسمبر آئی بلیو اس کی شاید اناگوریشن ہے، اور مے بی ان دی مڈل آف دسمبر۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس منگل کے روز دوپہر 12 بجے کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرامین محمد حارث کے عاجز جمالی، سٹی 21۔ میئر کراچی کا گلشن اقبال مین ہال میں بچے کے گرنے کے واقعے کی تحقیقات کا اعلان۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ نجی شاپنگ سینٹر کے باہر افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس کی سی سی ٹی وی نکلوا رہا ہوں۔ واقعے کے ذمہ داروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گزشتہ 9 ماہ میں 80,000 سے زائد گٹر کے ڈھکن مختلف یو سی چیئرمینز کے حوالے کیے گئے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ گلشن اقبال کے مین ہال میں بچے کے گرنے کا افسوسناک واقعہ، میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سوئمنگ پول کی افتتاحی تقریب ملتوی کر دی گئی۔ کراچی اسپورٹس کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، غفلت میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بدقسمتی سے واقعے پر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ تمام کے تمام لوگوں نے، میں کسی سیاسی جماعت کا کسی شخص کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سب کے سب بجائے اس کے کہ ریلیف یا ریسکیو کے کام میں اپنا کردار ادا کرتے، یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی، یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں، سب کے سب بدقسمتی کے ساتھ بیان بازی میں اور الزام تراشی میں چلے گئے، جو کہ افسوسناک ہے۔ میئر کراچی نے کہا کہ بچے کی تلاش کے لیے 500 فٹ تک کھدائی کی گئی، اہل خانہ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ واٹر کارپوریشن نے 1 سال میں 80,000 سے زائد گٹروں پر ڈھکن لگائے۔ 55% گٹر کے ڈھکن یو سی چیئرمینز کی درخواست پر فراہم کیے گئے۔ واٹر کارپوریشن کی ہیلپ لائن پر شکایتوں کا باقاعدگی سے ازالہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہہ دیا ہے کہ تحقیقات کریں کہ آیا واٹر بورڈ کے کس ملازم نے یہ بات کہی تھی اور ریفیوز کیا تھا۔ اگر یہ بات ان کی درست ہے تو جو کارروائی انتظامی اعتبار سے اس نیگلیجنس کی بنتی ہے وہ کارروائی انشاءاللہ کی جائے گی۔ منشیات کے عادی افراد کو اس شہر کے لیے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ نشئی افراد کھلے عام شہر کے گٹر کے ڈھکن چوری کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جہاں چوری کا لوہا بیچا جاتا ہے اس کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا۔ ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی۔ گھریلو سلنڈر 87 روپے 21 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا نے دسمبر کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کا 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 87 روپے 21 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ایل پی جی 7 روپے 39 پیسے فی کلو گرام مہنگی کر دی گئی۔ دسمبر کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,466 روپے 10 پیسے مقرر، جبکہ ایل پی جی گیس کی فی کلو گرام قیمت 208 روپے 99 پیسے مقرر کی گئی ہے۔
سندھ کابینہ کراچی میں رینجرز کی تعیناتی مزید 1 سال کے لیے بڑھانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں سولر منصوبے پر 3 ارب روپے کے فراڈ کا انکشاف۔ ٹھیکیدار کمپنی بلیک لسٹ اینٹی کرپشن سے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 27 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رینجرز کی تعیناتی کی نئی مدت 9 دسمبر 2025 سے مؤثر ہوگی۔ اجلاس میں شمسی منصوبے پر مبینہ فراڈ میں ملوث کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے اور تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ اجلاس میں ڈی ایچ او کو پانی کی فروخت کے نرخ میں ترمیم کی تجویز پر غور کیا، جو ڈملوٹی سے ڈی ایچ اے تک پائپ لائن بچھانے اور پمپنگ اسٹیشن، 4 وے فلٹریشن پلانٹ اور متعلقہ کاموں کے تعمیر کے منصوبے سے متعلق ہے۔ ابتدائی طور پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو فراہم کے لیے پانی کی قیمت 85 روپے فی گیلن مقرر کرنے کی منظوری دی۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے 10.566 ارب روپے کی قرض معاونت کی شرط بھی بنایا گیا تھا۔ شہری انتظامیہ کا سڑکوں پر غیر قانونی پارکنگ پر بھی ای چالان کا اعلان۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ٹریفک مسائل کے حوالے سے اجلاس۔ شہر میں پلوں اور پیڈسٹرین برج کی مرمت کے لیے ٹینڈرز طلب کر لیے گئے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ٹریفک مسائل کے حوالے سے اجلاس میں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، میونسپل کمشنر افضل زیدی، ایڈیشنل کمشنر 1 غلام مہدی شاہ، ڈی سی ساؤتھ اے سی ہیڈ کوارٹرز رابعہ سید، کنٹونمنٹ بورڈ سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا کہ سڑکوں پر ٹریفک مسائل کا سبب بننے والی غیر قانونی پارکنگ کے ای چالان کیے جائیں۔ اس سلسلے میں منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ پیڈسٹرین پلوں کی مرحلہ وار مرمت کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 20 پلوں کی مرمت کی جائے گی۔ اس کے لیے ٹینڈرز طلب کر لیے گئے ہیں۔ ایس آئی یو، سی آئی اے اور اسپیشل ٹاسک فورس کا منشیات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ 13 ملزمان گرفتار کر کے 28 کروڑ روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی۔ منشیات کی ریل پیل میں ملوث محکمہ ایکسائز کے 28 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ منشیات کا بڑا بریک ڈاؤن۔ صوبائی حکومت نے تعلیمی اداروں پر بھی نظر رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ منشیات کی ریل پھیل میں ملوث محکمہ ایکسائز کے 28 ملازمین کو فارغ۔ کراچی پولیس آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے منشیات برآمدگی کے حوالے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ محکمہ ایکسائز کی نشاندہی پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس میں 13 ملزمان کو گرفتار کر کے 28 کروڑ مالیت کی منشیات کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ برآمد ہونے والی منشیات میں 468 کلو چرس، 40 کلو آئس شامل ہے۔ یہ جو خفیہ کارروائی ہوئی ہے اس میں 508 کلو منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اور جس میں 468 کے جی چرس ہے اور 40 کلو آئس۔ جو آپریشن ہوا ہے اس میں 14 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ بولے، منشیات میں ملوث محکمہ ایکسائز کے 28 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا کیس اس سال کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کیا، جس میں 100 کے جی آئس، 2000 کے قریب فورن لیکر اور 800 کے جی کے قریب چرس، جس کی مالیت 7 ارب پہ تھی۔ سب سے بڑا ہسٹری کا کیس اس وقت کراچی میں جو ہوا ہے اور کیا ہے وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے کیا۔ اسپیشل ٹاسک فورس کے سربراہ عرفان علی بلوچ نے کہا کہ منشیات کی ریل پھیل کے حوالے سے تعلیمی اداروں کے اطراف گہری نظر ہے۔ اسپیشل برانچ سے جتنے بھی ہمارے پاس نام آئے تھے جو سپلائی کر رہے تھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، ان کو تقریباً 90% ہم لوگوں نے اس کو گرفتار کیا۔ پریس کانفرنس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی، ڈی آئی جی سی آئی اے، ڈی آئی جی ایسٹ اور ایس ایس پی کی ماڑی شریک تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ریسٹورنٹس میں مضر صحت ایرانی آئل استعمال ہونے کا انکشاف۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی نیو لیاری سرجانی ٹاؤن کے ریسٹورنٹ اور گودام پر کارروائی۔ غیر معیاری ایرانی آئل برآمد کر لیا گیا۔ ریسٹورنٹ سٹاف نے فوڈ اتھارٹی کی ٹیم پر ہتھیار تان لیے۔ ایک شخص سرجانی پولیس کے ہاتھوں زیر حراست، 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی ضلع غربی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سید ظفر ہاشمی کے مطابق ان کی سربراہی میں ٹیم نے نیو لیاری سرجانی ٹاؤن میں ریسٹورنٹ اور گودام پر چھاپا مارا۔ یہاں مضر صحت ایرانی آئل 2017 سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ کارروائی کے وقت ریسٹورنٹ کے سٹاف نے ٹیم پر ہتھیار تان لیے اور زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران سرجانی تھانے کی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا جس کو رہا کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹ پر 2 لاکھ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹ سرجانی تھانے کے بالکل سامنے ہے۔
आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची कैंट स्टेशन पर नस्ब ATM मशीन गैर फाल हो गई, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का शिकवा है कि रकम निकालने के लिए उन्हें स्टेशन के बाहर जाना पड़ता है। वापसी के लिए अलग से गेट पास की रकम अदा करनी पड़ती है। शहरियों ने मुतालबा किया कि स्टेशन पर फाल ATM मशीन नस्ब की जाए ताकि मुसाफिरों और रेलवे अमला दोनों को सहूलत मैसर हो सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 3% कमी का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद आवान ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करेगी ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर और अवाम को ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मलिक शहजाद आवान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि विद होल्डिंग टैक्स और टोल टैक्स में भी कमी की जाए, क्योंकि भारी टैक्सेस की वजह से ट्रांसपोर्टर्स अपने कारोबार को जारी नहीं रख पा रहे। उन्होंने खबरदार किया कि मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज़ ट्रांसपोर्टर्स को मुल्क की हड़ताल पर मजबूर कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की अलहदा मुलाकात में सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने मुलाकातें की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगची ने सूबाई वज़ीर कोहियार डोनकी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सिंध हुकूमत और सूबे के सियासी और इंतजामी मसाइल के मुतालिक ब्रीफिंग दी। रेंजर्स की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। अशरफ गोट गुलशन मामार से डकैती और मनशियात फरोशी में मुलविस गैंग के 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्तौल 9mm और 57 राउंड बरामद किए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में अब्बास, नूर मोहम्मद, इज्जत अमीर और इमदाद अली शामिल हैं। कार्रवाई में मुलजमान से 75 ग्राम चर्स और 24 ग्राम आइस और 26 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। 57 छीने गए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और टैबलेट और CCTV कैमरे भी बरामद हुए। मुलजमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और छीना झपटी की वारदातों में मुलविस थे, जिन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के रिहायशी फ्लैट में सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जख्मी। जख्मियों की शनाख्त हसन और मिसेस जावेद के नाम से हुई, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 के रिहायशी फ्लैट में सिलेंडर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त कर ली गई। हसन और मिसेस जावेद के नाम से शनाख्त हुई है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं कि ईदी फाउंडेशन का एक और इंसान दोस्त इक़दाम। समाज से महरूम 2 बहनों को 3 साल बाद वालिदैन से मिला दिया। आइए देखते हैं दुर्र शहवार की एक खुसूसी रिपोर्ट। ईदी फाउंडेशन ने इंसान दोस्ती की एक और मिसाल कायम कर दी। समाज से महरूम 2 बहनें अलिशबा और सादिया, जो 3 साल कबल घर से सफर के दौरान भटक गई थी, बिलाखिर अपने खानदान से मिल गईं। दोनों बहनें चीचा वतनी की रिहायशी हैं। गुमशुदगी के बाद इनके अहले खाना ने चीचा वतनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हैं। कैमरामैन इमरान के साथ दुर्र शहवार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। दूध की तरसील और फरोख्त के दौरान हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। कराची से लिए गए तमाम 57 दूध के नमूने नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिए गए। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की क्वालिटी और कीमत पर बोर्ड हाई कोर्ट में जमा। CGD सेंटर सक्खर के ठेके में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। DGSPCA की तकरीरी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने अपना जवाब अदालत में जमा करवा दिया। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम अमजद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिम को 50,000 रुपये में चल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी असला बरामदगी के 2 मुकदमात का फैसला। गरबी की अदालत ने 2 मुलजमान को बरी कर दिया। शहरी मोहम्मद बिलाल समेत दीगर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने महकमा दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी कर दिए। रुख करेंगे कारोबारी दुनिया का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार मुतहर्रिक 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान। इंडेक्स 1384 पॉइंट्स बढ़ गया। इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर को कारोबार का मजबूत रुझान पर इख्तिताम। इंडेक्स 1384 पॉइंट्स बढ़ गया। इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,68,246 और कम तरीन सतह 1,66,024 पॉइंट्स रही। माहिरीन ने कहा कि तेजी का रुझान रोल ओवर वीक के खत्म होने के बाइस देखा गया। देखिए, आपने लास्ट वीक देखा कि एक अच्छा गेन मार्केट ने वहाँ से लिया। 1,62,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने ब्रेक करके 166 पे मार्केट ने क्लोज़ किया। अभी अगर आप मार्केट देखें तो एज सच कोई पैनिक नहीं है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6,000 पॉइंट्स गेन किए मार्केट ने। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट हमें नज़र आ रहा है, लेकिन आप देखें कि नीचे लेवल पे मार्केट के अंदर बाइंग है। मार्केट जैसे नीचे आती है वहाँ पे सपोर्ट आ जाती है, तो एज अ अपॉर्चुनिटी जो है ना इन्वेस्टर यहाँ पर उसको अवेल कर रहे हैं। जी, मार्केट इस वक्त देखें आप ग्रीन जोन में है। इसकी वजह ये है कि जो पिछला जो हफ्ता था वो रोल ओवर वीक का था, वो स्मूथली मतलब जो है कि हो गया है रोल ओवर, और मार्केट साली सेटन हो गई है। तो अब ये इंशाल्लाह मार्केट आस्ते आस्ते ऊपर जाती हुई नजर आएगी। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मजबूत रुझान आइंदा सेशंस में भी बरकरार रह सकता है। कैमरा टीम के साथ काविश मेमन, सिटी 21।